آج کل خبریں بڑی چل رہی ہیں کہ اسرائیل کون گیا کیوں گیا، وہ تو خیر سیاسی قسم کی خبریں، اس کا تجزیہ کہیں اور مل جائے گا. مجھے یاد آیا کہ جب میں اسرائیل گیا تو میری ملاقاتیں وہاں پر کس سے ہوئیں. تو اسرائیل کا جو سفر تھا وہ کوئی اتنا اچھا سفر نہیں تھا. جب یہ سفر ہو رہا تھا تب تو بڑا اچھا لگ رہا تھا. سمندر کے اندر آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو 10-11 سال ہو گئے اب تو اس کو. تو لیکن جب یہ سفر اختتام کی طرف جا رہا تھا تو پھر کوئی اتنا اچھا ہمیں نہیں لگا تھا. بنیادی طور پر تو فلسطینیوں کے لیے مدد لے کے جا رہے تھے اور بہت بڑے قافلے کا حصہ تھے، تو اس کے اندر ہر قسم کے لوگ موجود تھے. انٹرویوز بھی چل رہے تھے اور وہاں پہ لوگ ویڈیوز بھی ریکارڈ کر رہے تھے. ہم نے بھی کچھ ویڈیوز ریکارڈ کی، تو ماحول بڑا موافق قسم کا تھا. بہرحال جب سفر اختتام کی طرف آیا، جب اسرائیلیوں نے اس کے اوپر پھر ریڈ کر دی تو پھر حالات مختلف ہو گئے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میری ملاقاتیں اسرائیل کے اندر کس کس کے ساتھ ہوئی تھی. سب سے پہلے تو اسرائیل کے کمانڈرز سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہ جو کمانڈرز تھے وہ بالکل آپ کو کالج کے لڑکے اور لڑکیاں لگتے تھے، دونوں تھے، میل فیمیل. بہت بڑے قداور قسم کے، جس طرح آپ کو ہے نا کہ اپنے SSG کے لوگ ہیں یا امریکن کمانڈوز ہیں، کینیڈینز ہیں، بالکل کالج کے لڑکے لڑکیاں تھیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہے، کنسکرپٹڈ ہے. تمام کے تمام لوگوں کی وہ ٹریننگ دیتے ہیں، لیکن تھے بڑے ٹف. اور مکمل طور پر آپ سمجھیں کہ مہمان نوازی جو ہے نا ان کو بالکل نہیں آتی، اگر میں آسان انداز سے بتاؤں. اس میں ظاہر ہے بہت سنجیدہ واقعات بھی ہوئے. اس کی تفصیل جو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں، یہ جو لنک ہم نے بیچ میں ڈالا ہوا. تو کمانڈر سے جو ملاقات ہے نا وہ بڑی حیران کن تھی. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ انہوں نے ایک سٹاف لگایا ہوا تھا جو آپ کو پلاسٹک کی ہتھ کڑیاں وغیرہ لگا تھا، اس سے ملاقات ہوئی. بولتے سارے اپنی ظاہر یہودی زبان تھے، اور کبھی کبھی انگریزی میں ایک آدھ کو جملہ بول دیتے تھے، اور مکمل طور پر کمیونیکیشن نہیں کرتے تھے. اچھا پھر خیر اس کے بعد اگلی ملاقات جو ہے میری ان کی امیگریشن والوں کے ساتھ ہوئی. تو ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. یہاں پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو جو FIA ہے ایئرپورٹ کے اوپر، ان کا اور کلچر ہوگا، پولیس کا اور کلچر ہوگا، فوج کے ساتھ انگیج کریں اور ہوگا، کلرکس کے ساتھ انگیج کریں اور ہوگا. تو ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. امیگریشن والے تھے وہ بہت زیادہ بولتے تھے اور تحقیق کر رہے تھے کہ کون کدھر سے آیا، پاسپورٹ دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے سرچز وغیرہ بھی کی. تو امیگریشن کے ڈپارٹمنٹ کے بعد پھر انہوں نے ہمیں وین کے اندر ڈالا اور ہمیں پھر جیل میں لے گئے. تو پھر جیل کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوئی، وہاں پہ افسران کے ساتھ. تو ان میں کسی کا کوئی حصے مزاح بھی اس وقت پھڑک رہی تھی. تو ہمیں کہتا ہے کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ اس جیل میں آئے ہیں. تو اس میں کسی نے اس سے پوچھا، عربک میں پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ اتنا 2 دن سے ہم نے کوئی کھایا پیا نہیں ہے، ریڈ ہوئی ہے اور یہ اتنے حالات خراب ہوئے ہیں، تو خوش قسمتی کی کیا بات ہے؟ کہتا ہے یہ بڑی نئی جیل ہے، یہ آپ پہلے انمیٹس ہیں اس کے. تو وہ ان سے ملاقات ہوئی. پھر بیچ میں ہم نے کہا آپس میں طے کر کے، میں وہ بالکل اختصار سے آپ کو بتا رہا ہوں، ملاقاتوں کا بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کے اندر جا کر کس کس سے ملاقات ہوئی. تو طے ہم نے یہ کیا کہ یار یہ تو نہیں جیل میں رکھا ہوا، تو ہم ذرا باہر کی ہوا بھی کھائیں. تو ہم میں سے 2 نے یہ طے کیا کہ ہم میں سے ایک پریٹینڈ کرے گا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، تو وہ پھر اس کو باہر لے جائیں گے. تو وہی ہوا. تو میرے ذمہ انہوں نے ڈالا کہ جی آپ پریٹینڈ کریں کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. پھر انہوں نے رولا ڈالا. تو وہ پھر ہمیں ہاسپٹل لے گئے. تو جیل سے بہت بڑا جیل تھا، ہاسپٹل میں چلے گئے. ڈاکٹرز سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. زبان ذرا میں سمجھ نہیں آتی تھی، اپنی مقامی زبان میں بات کر رہے ہیں. اس کے بعد امیگریشن کے بعد ان کی تحقیقاتی ادارے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوئیں. ان کا ایک اپنا کلچر ہے، ڈیپ انویسٹیگیشن، کون کدھر کیا تعلق واسطہ الف سے لے کے یہ تک. اور پھر ان کے آخر میں آ کے جو ٹرانسپورٹ کے ہیں لوگ وہ آئے اور لے کے انہوں نے ہمیں اردن کے بارڈر کے اوپر چھوڑا. پھر ہم اندر چلے گئے. تو اسرائیل میں گئے ہم بھی تھے، لیکن بہت ہی مختلف حالات میں. یہ جو ڈیلیگیشن گیا اس کے تو اور ہی معاملات ہیں، سیاسی معاملات کے اندر ہی الجھ گیا. تو جب میں ویسے واپس آیا تو ایک ہمارے دوستوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا جی آپ نے ان تمام لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، تو یہ ضرورت نہ پڑتی آپ کو ان ملاقاتوں کی اگر آپ کے ذہن میں اس وقت خیال آ جاتا ہے جب ریڈ ہو رہی تھی. تو میں نے کہا وہ کیا خیال تھا جس کی وجہ سے یہ تمام ملاقاتیں، جس کے اوپر اتنی مجھے مشکل ہوئی اور اتنے تکلیف دہ مناظر بھی دیکھے. تو انہوں نے کہا جی اگر جب وہ ریڈ کر رہے تھے تو آپ کو سوئمنگ آتی ہے، آپ سمندر میں چھلانگ لگا دیتے اور پھر ریڈ ختم ہو جاتی. تو میں نے کہا پھر ریڈ ختم ہوئی تو وہ تو شپ بھی ساتھ لے گئے تھے، کو آپ کو پتہ بھی ہے یہ میڈیٹرینین کی جو گہرائی ہے وہ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں سوئمنگ تو آپ کر سکتے ہو. میں نے کہا بھائی میڈیٹرینین جو ہے وہ اپنی میکسیمم ڈیپتھ جو ہے اس کی 5000 میٹر سے زیادہ تو اس کی ڈیپتھ ہے، اور میں کون سا کوئی مہان سوئمر ہوں. میں تو سوئمنگ پول کے دوسری طرف جاتے جاتے جو ہے وہ
بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہوں تو میں کوئی اچھا سوئمر تو نہیں، اگر ہوتا بھی دنیا کا بہترین سوئمر تو اس وقت سمندر میں چھلانگ لوگ ہیں ان کے اپنے اپنے تشریحات ہوتی ہیں، تو انہوں نے مشورہ مجھے صحیح دیا کہ آپ تمام ملاقاتوں کی تکلیف سے بچ سکتے تھے اگر آپ سمندر میں چھلانگ لگا کے سوئمنگ کرتے رہتے، اسرائیلی اس کے بعد چلے جاتے تو آپ نکل کے کدھر جاتا، وہ سارے شپس بھی ساتھ لے گئے تھے. تو بل میری اسرائیل کے ساتھ جو ملاقات، اسرائیلیوں کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں وہ اس ملاقات سے بالکل مختلف ہیں. یہ تو اوپنلی گئے ہیں نا جی، اور پتہ نہیں اپنے پاسپورٹ کو ذرا استعمال کر کے گئے ہوں گے، اور اگر وہ امریکی پاسپورٹس ان کے پاس ہے تو آسانی سے ویزا مل جاتا ہے. ہمارے پاسپورٹ کے اوپر ٹریول بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمیں سیدھے راستے لے کے گئے تھے. ہمیں اتنی محبت کے ساتھ انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا تھا جتنی محبت کے ساتھ اس ڈیلیگیشن کو انٹرٹین کیا.